دنیا کے 3 ممالک نیپال، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش پچھلے چند مہینوں میں ایسی سیاسی طوفان خیزی کا سامنا کر رہے ہیں جس نے طاقتور حکمرانوں کی کرسیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس نے کیا؟ نوجوانوں نے۔ نیپال سے شروع کرتے ہیں، جہاں صرف سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کے فیصلے نے پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا۔ ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی، وزیروں کے گھروں پر دھاوا بولا گیا اور وزیر توانائی کے گھر سے لوٹی گئی تجوری کی کرنسی عوام میں بانٹ دی گئی۔ اس طوفان نے وزیر اعظم کے پی شرما کو استعفے پر مجبور کر دیا۔ ان کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونے کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی اور آج نیپال میں نوجوان نئی قیادت کی تلاش میں ہیں۔ اب انڈونیشیا چلتے ہیں، جہاں بے روزگاری اور معاشی استحصال سے تنگ عوام نے خوفناک طاقت کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ مظاہرین پر پانی کی توپیں، آنسو گیس اور فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا، مگر نوجوان پیچھے نہیں ہٹے۔ وزیر خزانہ کے گھر تک پر حملہ ہوا اور عوام کے شدید دباؤ کے بعد حکومت کو مراعات الاؤنسز اور پالیسیوں پر یو ٹرن لینا پڑا۔ اب بنگلہ دیش کی جانب نظر ڈالیں، یہاں گزشتہ سال نوجوانوں کی ایک تحریک نے پورے نظام کو ہلا دیا۔ صرف نوکریوں کے کوٹے کے خلاف آواز بلند کرنے والے طلباء پر گولی چلا دی گئی، مگر اس بربریت نے تحریک کو کچلنے کے بجائے اسے انقلاب میں بدل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برسوں سے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھی حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ایک عبوری حکومت قائم ہوئی۔ یہ سب دنیا کی چند مہینوں یا سال کی کہانیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں آئے روز آٹے، چینی، بجلی اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں، قلت ہوتی ہے، بے روزگاری عام ہے، اسپتال اور تعلیمی ادارے خستہ حال ہیں، لیکن عوام خاموش ہے۔ اشرافیہ لوٹتی ہے مگر ہم سب چپ ہیں۔ یہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا پر تو آواز بلند کرتی ہے مگر عملی میدان میں نہیں نکلتی۔ حتیٰ کہ کراچی جیسے شہر میں جو مسائل کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، گلیاں اور سڑکیں خاموش ہیں۔ سوچنے کا وقت آ گیا ہے، آخر ہم کب تک تماشائی بنے رہیں گے؟ نیپال، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کے نوجوان طاقتور حکومتوں کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ پاکستان کے کل اور آنے والے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل تاریخ بھی ہمیں خاموشی کے گناہگاروں میں شمار کرے گی۔